اصل ضابطہ اور قانون ہے، اس لیے فرمایا لا عدوى، ایک کی بیماری دوسری کو نہیں لگتی، اصل ضابطہ ہے یہ، اصل قانون نبی علیہ السلام نے یعنی بیان فرمایا ہے کہ ایک کی بیماری کا دوسرے کو لگنا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں لگ سکتی۔ اگر کوئی بیماری متعدی ہے، کسی بیماری کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ منتقل ہو جاتی ہے، تو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، بذات خود بیماری کے اندر یہ اثر نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو لگ جائے کسی دوسرے کی وجہ سے۔ اور آپ نے دیکھا کئی گھروں کے اندر کوئی نزلے کی بیماری آ جاتی ہے، بہت سارے لوگ بچ جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں میں لگ جاتی ہے بیماری، بکریوں میں بیماری وبا پھیل جاتی ہے۔ تو بھائی یہاں یہ ہے کہ آپ کو یعنی نبی علیہ السلام نے آپ کے عقیدے کی حفاظت کے لیے فرمایا، ہمارے عقیدے کی حفاظت کے لیے فرمایا لا عدوى، اور دوسرا کیا فرمایا ولا سفر، کہ سفر کے منحوس ہونے کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ سفر کے اندر جیسے میں نے عرض کیا کہ جاہلیت کے اندر لوگ کہتے تھے یہ مصیبتوں کے نازل ہونے کا زمانہ ہے، اس میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، بلیات نازل ہوتی ہیں، تکلیفیں نازل ہوتی ہیں۔ خصوصاً وہ لوگ کہتے تھے کہ سفر کے مہینے کا جو آخری بدھ ہے، وہ جو بدھ کا دن ہے، اس میں زیادہ بلیات نازل ہوتی ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک حدیث کا سہارا بھی لیا اس حوالے سے، اگرچہ وہ حدیث نہیں ہے لیکن حدیث کا سہارا لیا، لوگوں نے اپنی طرف سے حدیث بنائی، لوگوں نے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے کسی نے سفر کے گزر جانے کی خوشخبری سنائی کہ سفر گزر گیا ہے، بشرتہ بالجنہ، تو میں ان کو جنت کی بشارت سناؤں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث علماء نے لکھا ہے منگھڑت ہے، موضوع حدیث، یعنی یہ بنائی ہوئی حدیث ہے، یہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے۔ لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ اگر اس میں تعویل بھی کی جائے، فرض کرو اگر یہ حدیث صحیح ہو اور نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ سفر کے نکلنے کا جس نے مجھے خوشخبری دی میں ان کو جنت کی بشارت سناؤں، تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی ایک اور وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ دیکھو ہم اور آپ مرتے ہیں، ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہوتی پہلے سے، جب بھی اللہ نے چاہا پکڑ لیا بس ختم۔ لیکن انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کی روح قبض کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء سے پوچھتے ہیں، انبیاء کو اختیار دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا جو فریضہ نبوت تھا، آپ کی جو ذمہ داری تھی وہ پوری ہو گئی، دین مکمل ہو گیا۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اب دین میں نے مکمل کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کے ذریعے سے پیغام دیا کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو؟ تو انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات تو اللہ کے ساتھ بڑی محبت رکھتے ہیں، تو وہ تو اللہ کے ساتھ رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ بتایا تھا اور یہ خبر دی تھی کہ آپ کی روح جو ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں قبض کروں گا اور اپنی طرف بلاؤں گا۔ کس مہینے میں؟ ربیع الاول کے مہینے۔ اب سفر یہ ربیع الاول کے مہینے میں ایک یعنی جب سفر نکلے گا تو ربیع الاول کا مہینہ داخل ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کو کوئی ایسا دوست اور ایسا محبوب آپ کو ایک تاریخ دے کہ فلاں تاریخ میں آپ سے میری ملاقات ہوگی، فلاں تاریخ میں آپ میرے پاس آؤ گی یا میں آپ کے پاس آؤں گا، تو وہ جو دن انتظار کے ہوتے ہیں اس تاریخ سے پہلے وہ گھڑیاں بڑی شدید ہوتی ہیں، سخت ہوتی ہیں انتظار کی گھڑیاں۔ عرب اس کی تعبیر کرتے ہیں الانتظار اشد من القتل، انتظار کی گھڑیاں تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کو انتظار تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ کب آئے گا، سفر کب گزرے گا، اس وجہ سے نہیں کہ یہ بلیات کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، اس وجہ سے کہ سفر گزرے گا، ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو میں اللہ کے پاس جاؤں گا۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہوگا کہ جو یہ کہے کہ ربیع الاول یعنی سفر کا مہینہ گزر گیا، اب میرے محبوب کے ساتھ ملاقات کرنے کا وقت قریب ہو گیا، تو میں ان کو جنت کی بشارت سناؤں گا۔ اس وجہ سے نہیں کہ سفر جو ہے اس میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سفر کی کوئی حقیقت نہیں کہ لوگ اس میں شادی نہ کریں، بلکہ نبی علیہ السلام نے سفر کا مہینہ رکھا سفر المظفر، اس کے ساتھ یہ لفظ پڑھا ہے سفر المظفر،
یہ ناکامی کا مہینہ نہیں ہے، یہ کامیابی کا مہینہ ہے۔ اس میں شادی کرو گے، خوشی کا کام کرو گے تو کامیابی ملے گی، ناکامی نہیں ملے گی، اس لیے کہ کسی مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ولا طیرہ، اور اسی طرح فرمایا کوئی بدفعلی نہ لے، کوئی دن ایسا منحوس نہیں، کوئی شخص ایسا منحوس نہیں۔ لیکن اب دنیا میں بنیادی طور پر مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ ہم جو چیزیں جس میں شریعت نے کوئی نحوست نہیں بتائی، شریعت نے اس کی کوئی برائی نہیں بتائی، لیکن ہم اپنے برے اعمال کو بچانے کے لیے، اس میں تعویل کرنے کے لیے اس کی نسبت کرتے ہیں کہ یہ کام جو ہے میں نے فلاں مہینے میں کیا تو اس لیے اس میں برکت نہیں۔ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے، میں نے جیسے عرض کیا کہ کوئی ساعت، کوئی گھڑی، کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی شخص، کوئی پرندہ، اس میں کوئی برائی بذات خود نہیں ہے۔ بذات خود کسی زمانے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ نحوست کس چیز میں ہے؟ منحوس کیا چیز ہے؟ بے برکت کیا چیز ہے؟ بے برکت ہے گناہ، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ بغاوت۔ جس دن، جس گھڑی آپ نے کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر دی، تو جس گھڑی میں آپ نے اللہ کی نافرمانی کر دی، یہ گھڑی آپ کے لیے شر ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ کی نافرمانی کرنا یہ شر ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا منحوس ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا اللہ کی ناراضی کا باعث ہے۔ جس ساعت آپ نے اللہ کی مخالفت کی جل جلالہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اس کا کوئی حکم توڑا، اس کا کوئی فرمان توڑا، اس کی نافرمانی کی، یہ گھڑی آپ کے لیے منحوس ہو گئی، یہ گھڑی آپ کے لیے شر ثابت ہو۔ بذات خود زمانے میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ برائی کیوں آئے کہ آپ نے اس میں برے عمل کا ارتکاب کیا۔ اسی طرح جو گھڑی آپ کی اللہ کے فرمان برداری میں گزری، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں گزری، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں گزری، یہ گھڑی آپ کے لیے مبارک، یہ دن آپ کے لیے مبارک، یہ مہینہ آپ کے لیے مبارک، یہ بیٹھنا آپ کے لیے مبارک۔ اب دیکھو، ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے، یہ گھڑی اللہ کی اطاعت میں گزر رہی ہے، یہ ساعتیں اللہ کی اطاعت میں گزر رہی ہیں۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائی مسجد میں بیٹھنے کی۔ اب جتنی دیر تک ہم مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی باتیں سنتے ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یا خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خاموش بیٹھنا بھی خیر سے خالی نہیں ہے، یہ گھڑی ہمارے لیے مبارک ہوگی۔ جمعے کا مبارک دن ہے، اس میں اور زیادہ برکت آ گئی۔ لیکن اگر ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، فجر کی نماز کے وقت سوتے رہ گئے، جمعے کی نماز میں سوتے رہ گئے، یا اللہ کی کسی نافرمانی میں لگے رہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ گھڑی ہمارے لیے کیا ہو گئی؟ نامبارک ہو گئی۔ تو کوئی گھڑی بذات خود منحوس نہیں ہے۔ نحوست کس وجہ؟ ہماری بدعملی کی وجہ سے، بدعملیوں کے اندر نحوست ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سفر کی کوئی حقیقت نہیں، کہ سفر میں آپ نحوست سمجھے کہ سفر کے اندر بلیات نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، تکلیفیں نازل ہوتی ہیں، فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے نیک عمل کرنا، اصل چیز ہے اللہ کو راضی رکھنا، اصل چیز ہے وہ گھڑی کہ ہر گھڑی آپ اللہ کے دین پر لگائیں۔ اس لیے ایک حدیث کا مفہوم ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ جو زندگی ہماری ہے، اس زندگی میں جو گھڑی ہے نا، جو گھڑی، جو ساعت گزرتی ہے، تو ہر ساعت ہم میں سے ہر ایک کو خطاب کرتی ہے، ہم سے مخاطب ہوتی ہے وہ ساعت اور وہ گھڑی۔ کہتے ہیں انسان دیکھو، یاد رکھنا، ابھی یہ جو ساعت ہے ہم تمہارے قبضے میں ہیں، تمہارے کنٹرول میں ہے، اس میں کوئی نیک عمل کر لو، نماز پڑھو، اس میں نماز کا وقت ہے، ذکر کا وقت ہے، ذکر کرو، اللہ کے حکم کی پورا کرنے کا وقت ہے، پورا کرو۔ ہم تمہارے ہاتھ میں ہیں، تمہارے قبضے میں ہیں۔ اگر ایک مرتبہ میں تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، پھر میں کبھی بھی تمہارے ہاتھ نہیں آؤں گی، یہ گھڑی کہتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے
یہ ساعت کہتی ہے کہ کوئی نیک عمل کر لو تاکہ کل قیامت کے دن میں تمہارے لیے گواہ بن جاؤں کہ اس بندے نے اس ساعت کے اندر اس وقت فلاں تاریخ کے اندر یہ نیک عمل کیا تھا، تاکہ میں گواہ بن جاؤں۔ برائی سے بچاؤ ورنہ پھر کل قیامت کے دن برائی کے لیے گواہ بنوں گی۔ یہ گھڑی اور یہ ساعت ہر وقت ہم سے خطاب کرتی ہے۔ اب مسلمان کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ وہ اس گھڑی کو اللہ کی فرمان برداری میں گزارے، ورنہ یہ ساعت کل قیامت کے دن پھر اللہ کے سامنے ہمارے لیے گواہ بنے گی اور یہ کہے گی کہ بھئی اس نے نافرمانی کی۔ اس لیے یہ گھڑی ہم سے ہر وقت مخاطب ہوتی ہے، ہم سے کہتے ہیں برائی نہ کرو، برائی نہ کرو، رک جاؤ برائی سے، کوئی اچھائی کرو تاکہ میں تمہارے لیے گواہ بن جاؤں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ بھئی زمانہ کے اندر کوئی خیر و شر بذات خود نہیں ہے۔ زمانہ خیر کا باعث تمہارے لیے تب ہے کہ اس میں آپ نے نیک عمل کیا، نیک عمل نہیں کیا تو تمہارے لیے برا۔ اور ایک ساتھ جب گزر جائے یہ پھر ہاتھ نہیں لگتی ہے، بات ذہن میں رکھنا۔ اور رحمان بابا کہتے ہیں نا دور خطیر یوب پبیر تو نہ جاروزی، نہ جاروزی تیر ساعت پبیر طبیعت۔ جو پانی یعنی وہ بند سے گزر جائے اور ایک مرتبہ حوض کا بند آپ کھول دو، بند سے نکل جائے دوبارہ واپس نہیں آتا، اور جو گھڑی ایک مرتبہ نکل جائے تو یہ دوبارہ واپس نہیں آتا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عقیدے کی تردید فرمائی کہ ایک کی بیماری کا دوسرے کو لگنا یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، اصل میں اللہ کا حکم ہے۔ لا سفر، سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سفر کی حقیقت کا معنی کیا ہے کہ سفر میں کوئی برائی نازل نہیں ہوتی، بلکہ یعنی برائی آپ کے اعمال میں ہے کہ اگر آپ نے برے عمل کر دیے تو ٹھیک ہے، ورنہ سفر کے اندر شادی کرنا یہ جو اب بھی لوگوں کے اندر توہمات پائے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، خوشی کے کام نہیں کرتے، کہتے کہ یہ ادھورا رہ جاتا ہے اور پھر جو ہے یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اسی طرح ایک عقیدے کی یہ بھی تردید فرمائی، ولا ہامہ ایک جانور ہے جس کو کہا جاتا ہے الو۔ یہ الو کسی کے گھر پہ بیٹھتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ بھئی اب تو اس نے آواز لگائی ہے، یہاں کوئی میت ہوگی یا فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اور بھی بہت سارے اس کے متعلق توہمات ہیں۔ تو قرآن عظیم نے اس سے منع فرمایا، اور قرآن نے اور حدیث نے ہمیں اس بات کا باور کرایا کہ بھئی اصل یعنی مصیبتوں کو نازل کرنے والا، راحتوں کو لانے والا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ مصیبت اور تکلیف صرف اور صرف کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ نے تکلیف لکھی ہے تو تکلیف، راحت لکھی ہے تو راحت۔ پھر اس میں آسانیاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ اس سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں کس بات سے؟ کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، تقدیر پر ایمان لائیں۔ باقی زمانے میں کچھ نہیں رکھا گیا کہ یہ زمانہ ایسا ہے، زمانہ ویسا ہے، بلکہ اس کو نبی علیہ السلام نے تو منع فرمایا، لا تسبوا الدہر، کسی زمانے کو برا بلا نہ کہو، کسی زمانے کی طرف برائی کی نسبت نہ کرو، کیونکہ زمانے کو برا بلا کہنا یہ تو مجھے برا بلا کہنا ہے، کیونکہ زمانے کو الٹنا پھیرنا، زمانے کے اندر کوئی مصیبت نازل کرنا، راحت نازل کرنا یہ تو میں کرتا ہوں۔ کوئی زمانے کو برا بلا کہتا ہے تو بالواسطہ یہ مجھے برا بلا کہتے ہیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ مسلمان کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ خیر و شر کی توقع صرف اور صرف اللہ کی ذات سے رکھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔